یہاں تک کہ اسی مخبر نے بولتے ہوئے منصور بن احمد کو چونکا دیا۔ کہنے لگا، امیر البیرا شہر میں منگولوں کا لشکر ہے، اس پر حملہ آور ہونے اور اپنی کامیابی کا در کھولنے کے لیے ایک بہترین موقع بھی ہے۔ مخبر کے ان الفاظ پر منصور بن احمد چونکا تھا۔ کہنے لگا، کیسا سنہری موقع؟ مخبر پھر بولا اور کہہ رہا تھا، امیر بات یہ ہے کہ البیرا میں جو منگولوں کا حاکم ہے، اس کے کہنے پر ہفتے میں ایک دفعہ منگول البیرا شہر سے باہر کارروائی کرتے ہیں۔ دراصل البیرا کے منگول سالار نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ایک حصہ اپنے پاس رکھتا ہے اور دوسرے حصے کو ہر ہفتے البیرا شہر سے نکالتا ہے تاکہ وہ دور اور نزدیک مسلمانوں کی بستیوں پر حملہ آور ہو کر اپنے لیے ضروریات کا سامان اور دوسری چیزیں حاصل کریں۔ اب پرسوں ان کا ارادہ یہی ہے کہ لوٹ مار کرنے باہر نکلیں، اور اگر آپ یہاں تک مخبر کہنے پایا تھا کہ منصور بن احمد بول اٹھا اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو میں سمجھ گیا ہوں، تم میں سے آدھے اپنے کام کے لیے پھیل جاؤ اور باقی آدھے البیرا کی طرف ہماری رہنمائی کریں گے۔ اس کے بعد منصور بن احمد نے پھر البیرا شہر کی طرف بڑی تیز اور برق رفتاری سے پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ البیرا شہر سے لگ بھگ 10 میل کے فاصلے پر منصور بن احمد نے اپنے لشکر کو روک دیا اور اپنے مخبروں کو اپنے آگے بھیج دیا تاکہ وہ منگولوں سے متعلق تازہ ترین خبریں لے کر آئیں۔ جب منگولوں کا آدھا لشکر شہر سے باہر نکلے تب وہ اس کی اطلاع کریں۔ ساتھ ہی اس نے اپنے مخبروں کو یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ جب وہ شہر سے باہر نکلنے والے منگول لشکر پر حملہ آور ہو تو وہ البیرا شہر کے اندر جگہ جگہ یہ خبریں پھیلا دیں کہ جو منگول البیرا شہر کی نواحی بستیوں میں رسد کا سامان اکٹھا کرنے گئے تھے، ان پر مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے لشکر نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ خبر جب البیرا میں منگولوں کے حاکم کو ملے گی تو یقیناً لشکر کا وہ حصہ جو اس نے شہر میں رکھا ہوگا وہ بھی لے کر وہ نکلے گا اور لشکر کے دوسرے حصے کو ہمارے ہاتھوں بچانے کی کوشش کرے گا۔ جب وہ ایسا کرے گا تو وقت کی آنکھ دیکھے گی کہ ہم منگولوں کا حشر کیا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مخبر وہاں سے ہٹ گئے، جبکہ ایک مناسب جگہ پر منصور بن احمد نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا۔ جب لشکر نے پڑاؤ قائم کر لیا تب منصور بن احمد شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ دونوں اس کے پاس پہنچ گئے تب تینوں ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد منصور بن احمد نے باری باری اپنے ان دونوں ساتھیوں پر نگاہ ڈالی، پھر بڑی رازداری سے دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں، جس مہم کی ابتدا ہم کرنے لگے ہیں، اگر اس میں ہم نے کامیابی حاصل کی تو البیرا شہر کو ہم منگولوں سے پاک صاف کر دیں گے اور مقامی لوگوں میں سے کسی کو حاکم مقرر کر کے اپنی دوسری منزل پر نکل جائیں گے۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، اس لیے کہ ہمارے پاس بڑا لشکر نہیں ہے، جس قدر ہے اسی سے کام لینا ہے۔ ایک حصہ میرے پاس رہے گا، دوسرا حصہ تم دونوں بھائیوں کے پاس ہوگا۔ ساتھ تم سے یہ بھی کہہ دوں کہ البیرا کی اس مہم کو سر کرنے کے بعد ہم مقامی مسلمان جنگجوؤں کو اپنے لشکر میں شامل ہونے کی ترغیب دیتے رہیں گے، اور جن شہروں منگولوں نے مظالم کیے ہیں یقیناً وہاں کے لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا ہمارے لشکر کی تعداد بھی کافی ہو جائے گی۔ اب موجودہ مہم سے نمٹنے کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا، جب مخبر ہمیں اطلاع دیں گے کہ منگولوں کا لشکر جو ان کا آدھا لشکر ہوگا البیرا شہر سے نکل کر نواحی مسلمانوں کی طرف جائے گا، تب میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اس کا رخ کروں گا اور اس پر حملہ آور ہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں اس لشکر کی بساط جلد سمیٹنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اتنی دیر تک ہمارے مخبر البیرا شہر میں یہ خبریں پھیلا دیں گے کہ منگولوں کا جو البیرا شہر سے نکل کر نواحی بستیوں کی طرف لشکر گیا ہے تاکہ رسد اور ضرورت کا سامان حاصل کرے، اس پر مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے لشکر نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ خبریں سن کر یقیناً البیرا کا منگول حاکم پریشان ہوگا اور لشکر کا وہ حصہ جو اس کے پاس ہوگا اسے لے کر اپنے لشکر کے دوسرے حصے کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت تمہارا کام یہ ہوگا کہ البیرا شہر کے مغرب میں گھات میں رہو، اور البیرا شہر تم لوگوں نے بھی دیکھا ہوا ہے، میں نے بھی۔ مغرب میں کٹی پٹی زمینیں ہیں جہاں گھات لگائی جا سکتی ہے، اور وہیں تم دونوں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ رہو گے۔ جب البیرا کا منگول حکمران شہر کی طرف سے نکل کر میرا رخ کرے گا تو تم دونوں بھی اپنے لشکر کو لے کر اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جانا۔ منگولوں کے حاکم کے پہنچنے تک مجھے امید ہے کہ میں اس کے پہلے حصے کا کام تمام کر چکا ہوں گا۔ اس کے بعد میں منگولوں کے اس حصے سے ٹکراؤں گا جس کی کمانداری خود منگول سردار اور البیرا کا حاکم کر رہا ہوگا۔ اتنی دیر میں مجھے امید ہے کہ ان میں سے بہت کو اپنی جانیں بچا کر نکلنا مشکل نظر آئے گا۔ ساتھ ہی اس موقع پر میں یہ بھی کہوں گا کہ جب تم دیکھو کہ منگول کٹ رہے ہیں، چاروں طرف ان کی لاشیں بکھر رہی ہیں اور البیرا کا منگول حاکم شکست اٹھا کر بھاگنا چاہتا ہے، تو پھر اسے بھاگنے دینے کے لیے اس کی آسانی کے لیے راستہ دے دینا۔ جب وہ بھاگے گا تو اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی روانہ ہو جائیں گے، اور جب وہ شہر میں داخل ہوگا کہ محصور ہو کر مقابلہ کرے تو اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ نہ صرف حاکم اور اس کے لشکریوں کا خاتمہ کر دیں گے بلکہ البیرا شہر کے اندر منگولوں کا کوئی اور حفاظتی لشکر بھی ہوا یا دستے ہوئے تو ان کا کام بھی تمام کر کے البیرا پر مقامی سرکردہ لوگوں میں سے کسی کو وہاں کا حاکم مقرر کر کے ہم اپنی دوسری منزل کا رخ کر جائیں گے۔ شرف الدین کردی اور حسام الدین نے جب منصور بن احمد کی اس تجویز اور منصوبہ بندی سے اتفاق کیا تب تینوں اٹھ کھڑے ہوئے
تاکہ لشکریوں کے کھانے کا اہتمام کیا جا سکے۔ منگولوں کا ایک لشکر البیرا شہر سے نکلا تاکہ شہر کے گرد و نواح میں جو چھوٹی بڑی بستیاں ہیں ان پر حملہ آور ہو کر اپنے لیے رسد اور دیگر ضروریات کا سامان حاصل کرے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ایک طوفان ان کی گھات میں ہے۔ چنانچہ منگولوں کا وہ لشکر جب مسلمانوں کے بڑے قصبے کے قریب ہی تھا کہ ایک طرف سے تکبیریں بلند ہوئیں۔ اس موقع پر منگول سمجھ گئے اور جان گئے تھے کہ مسلمانوں کا کوئی لشکر ان کے در پائے ہے، لہٰذا وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اتنی دیر تک منصور بن احمد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تکبیریں بلند کرتا ہوا نمودار ہوا۔ دوسری طرف منگول بھی منصور بن احمد کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ اسی دوران منصور بن احمد کے مخبروں نے البیرا شہر کے اندر اور باہر یہ خبریں پھیلا دیں کہ منگولوں کا جو لشکر رسد کا سامان جمع کرنے کے لیے گیا ہے اس پر مسلمانوں کا ایک لشکر حملہ آور ہو گیا ہے۔ یہ خبر البیرا شہر میں پھیل گئی۔ البیرا شہر میں منگولوں کا جو حاکم اور سربراہ تھا وہ ایک دم حرکت میں آیا۔ البیرا شہر میں جو اس کے پاس لشکر تھا اسے لے کر وہ نکلا، تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ اس سمت بڑھا جہاں منصور بن احمد منگولوں کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا۔ منگولوں کا جو سالار نیا لشکر لے کر البیرا سے نکلا تھا تاکہ اپنے لشکر کی مدد کرے، وہ ابھی پہلے لشکر کے قریب ہی پہنچا تھا اور ابھی تک اسے منصور بن احمد پر ضرب لگانے کا موقع نہیں ملا تھا کہ پشت کی جانب سے شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوئے اور پھر وہ نئے آنے والے منگولوں کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ منصور بن احمد نے پہلے ہی حملہ آور ہو کر منگولوں کے پہلے لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ جس وقت البیرا میں منگولوں کا سالار اور حاکم لشکر لے کر آیا تب وہ منگول جو اس سے پہلے منصور بن احمد سے ٹکرا رہے تھے پھر انہیں منصور بن احمد کے مقابلے میں شکست دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بڑے خوش ہوئے تھے، لیکن جب پشت کی جانب سے شرف الدین کردی اور حسام الدین نے خوفناک انداز میں حملہ آور ہوتے ہوئے نئے آنے والے منگولوں کے لشکر کو اپنے ساتھ مصروف کر لیا تھا، تب منگولوں کا وہ لشکر جو منصور بن احمد سے ٹکرا رہا تھا بڑا پریشان ہوا۔ ان کی پریشانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منصور بن احمد نے اپنے حملوں میں مزید تیزی پیدا کر دی تھی، جس کے نتیجے میں وہ لشکر منصور بن احمد کے سامنے سے ہٹ کر اپنے نئے آنے والے لشکر کی طرف آ گیا، جس کی کمانداری البیرا کا حاکم کر رہا تھا۔ اس کا فائدہ مسلمانوں کو ہوا، اس لیے جب منگولوں کے دونوں لشکر اکٹھے ہو گئے تب ایک طرف سے شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار پہلے ہی ان پر ضرب لگا رہے تھے، تب دوسری سمت سے زوردار خونی انداز میں منصور بن احمد نے بڑے خوفناک طریقے سے حملے شروع کر دیے تھے۔ اس دو طرفہ حملے کو منگول زیادہ دیر برداشت نہ کر سکے۔ اتنی دیر تک ان کی بدقسمتی کے منصور بن احمد ان پر تیز حملے کرتے ہوئے ان کے اندر جا گھسا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے نرم زمین میں لوہے کی سلاخ گھس جاتی ہے، اور آخر اپنے خاص دستوں کے ساتھ وہ منگولوں کے لشکر کے وسطی حصے تک پہنچا، اور وہاں جو منگولوں کا سالار البیرا کا حاکم اپنے لشکر کو للکار للکار کر ان کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، منصور بن احمد اس پر حملہ آور ہوا۔ اپنے دوسرے ہی وار میں اس کی گردن کاٹ کے رکھ دی۔ اپنے سالار اور اپنے حاکم کے مارے جانے پر لہذا زیادہ دیر تک وہ اس دباؤ اور مسلمان لشکریوں کے حملے کی شدت برداشت نہ کر سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ منصور بن احمد، شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار نے چونکہ سارا معاملہ پہلے سے طے کر رکھا تھا، لہذا جو ہی منگول شکست اٹھا کر بھاگے وہ بھی یکجا ہو کر بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ ان کے تعاقب میں لگ گئے۔ منگولوں کی بدقسمتی کہ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو ان کے پیچھے پیچھے ہی منصور بن احمد اپنے پورے لشکر کے ساتھ داخل ہو گیا۔ ایک بار پھر منگولوں کا قتل عام شروع ہو گیا، اور اس طرح البیرا شہر میں منگولوں کا خاتمہ کر کے ایک طرح سے ان کا صفایا کر دیا گیا۔ جب شہر کو منگولوں سے صاف کر دیا گیا تب شہر کے لوگوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر منگولوں پر حملہ آور ہوا تھا اور لشکر کی کمانداری بغداد کا سابق نائب سپہ سالار کر رہا تھا، وہ بڑی عقیدت اور ارادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منصور بن احمد کے ارد گرد جمع ہو گئے اور مسافہ کرنے کے بعد اس کا شکریہ بھی ادا کرنے لگے تھے۔ چنانچہ منصور بن احمد نے صرف چند روز البیرا شہر میں قیام کیا۔ اس قیام کے دوران اس نے شہر کا نظم و نسق درست کیا اور البیرا کے سرکردہ لوگوں میں سے ایک کو وہاں کا حاکم مقرر کر کے وہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ مورخین وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ البیرا شہر ہلاکو خان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، جس کا اسے بڑا دکھ اور صدمہ تھا، لہذا اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے اسے دوبارہ اس شہر کی طرف توجہ دینا پڑی تھی۔ البیرا میں منگولوں کا خاتمہ کرنے کے بعد منصور بن احمد، حسام الدین جوکندار اور شرف الدین کردی اپنے لشکر کو لے کر بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ حلب شہر کی طرف بڑھے تھے، اس لیے کہ برقائی خان کے اپنے مخبر یہ اطلاع دے چکے تھے کہ ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ کچھ جنوب کی طرف گیا ہے۔
تاہم اس نے 2 بڑے لشکر ترتیب دیے ہیں۔ ان میں سے ایک البیرا پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیجا ہے کیونکہ البیرا اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، اور دوسرا لشکر اس نے حلب شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا ہے۔ انہی اطلاعات کو سامنے رکھتے ہوئے منصور بن احمد نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ حلب شہر کا رخ کیا۔ منصور بن احمد کے حلب شہر پہنچنے سے پہلے ہی منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر حلب پہنچ چکا تھا۔ حلب شہر کا حاکم ان دنوں ایک شخص سعید بن لولو تھا۔ اس کے پاس کافی بڑا لشکر تھا، لیکن سعید بن لولو کی بدقسمتی کہ وہ اپنے لشکریوں کا حوصلہ بلند نہ رکھ سکا، چنانچہ لشکر لے کر نکلا۔ شہر کے نواح میں بقول مورخین منگولوں سے اس کا مقابلہ ہوا، اور اس جنگ میں منگولوں کے مقابلے میں سعید بن لولو کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی بنا پر سعید بن لولو اپنے لشکر کے ساتھ حلب شہر میں محصور ہو کر مقابلہ کرنے لگا، منگولوں کے حملوں کو روکنے لگا تھا۔ حلب شہر عالم اسلام کا بڑا اہم اور نامور شہر تھا۔ مقدسی جیسا مورخ لکھتا ہے، حلب سب سے اچھا اور پرلطف شہر ہے۔ اس کے باشندے مہذب، دولت مند اور عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ شہر خوب آباد ہے۔ اس کی میدانی سرزمینوں میں سنگین عمارتیں نمایاں طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس میں نہایت مستحکم اور مضبوط قلعہ موجود ہے جس میں پانی کا بہترین انتظام کیا گیا ہے۔ خزانہ شاہی بھی اسی قلعے کے اندر رہتا ہے۔ بڑی مسجدیں شہر کے اندر واقع ہیں اور اہل شہر دریا کا پانی پیتے ہیں۔ عموماً صاف اور شفاف رہتا ہے۔ مقدسی مزید لکھتا ہے کہ شہر کے 7 دروازے ہیں: باب حمص، باب الرقہ، باب دین، باب الیہود، باب العراق، باب دار البطیخ، باب انطاکیہ اور باب اربعین۔ مشہور مورخ اور سیاح ناصر خسرو حلب شہر کے متعلق لکھتا ہے، حلب خوشنما شہر ہے۔ اس کی فصیلیں بڑی بڑی ہیں جن کی بلندی لگ بھگ 30 فٹ ہے۔ اس کا مستحکم قلعہ کلیتاً چٹان کے اوپر بنا ہوا ہے جس کی وسعت بقول خسرو بلخ شہر کے قلعے سے کم نہ ہوگی۔ وہ لکھتا ہے کہ حلب کے سب مکانات ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اسی شہر سے ہو کر تجارتی مال شام اور ایشیائے کوچک، دیار بکر، مصر اور عراق کے درمیان آتا جاتا ہے۔ دراصل برآمد پر محصول وصول کیا جاتا ہے۔ مورخ ادریسی حلب شہر کے متعلق لکھتا ہے کہ حلب اپنے صوبے کا صدر مقام ہے۔ یہ بڑا خوب آباد شہر ہے۔ عراق، فارس اور خراسان کے راستے پر واقع ہے۔ اس کی برجیں سنگ سفید کی ہیں اور قولیق نام کا دریا قریب ہی بہتا ہے، مگر اس میں پانی کم ہوتا ہے۔ اسی سے زمین دوز نالیوں کے ذریعے شہر میں پانی پہنچایا جاتا ہے، جو منڈی، گلیوں اور مکانوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ لوگ اسی کو پیتے ہیں اور دوسرے کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ مزید لکھتا ہے کہ حلب کے قلعے میں عمدہ پانی کا ایک چشمہ بھی ہے۔ مشہور سیاح ابن جبیر بھی حلب گیا۔ اس نے اپنے سفر نامے میں جو کیفیت حلب شہر کی بیان کی ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اس شہر میں بزرگوں کے آثار باقیہ بہت ہیں اور یہاں کا مضبوط قلعہ مشہور ہے۔ یہ کبھی خاندان ہمدانیوں کا شہر تھا جن کا دور ختم ہو چکا ہے۔ پھر لکھتا ہے کہ شہر کے قلعے کے اندر ایک چشمہ ہے جس میں با افراد پانی آتا ہے اور حوضوں میں جمع ہوتا ہے، جنہیں اسی غرض سے بنایا گیا ہے۔ ان حوضوں کے گرد ایک دیوار ہے۔ شہر کے رخ قلعے سے باہر گہری خندق کھودی گئی ہے جس سے زائد پانی بہہ جاتا ہے۔ قلعے کی دیواریں بلند ہیں اور ان میں برج بنے ہوئے ہیں۔ سلطان کی قیامگاہ یہی قلعہ ہے۔ شہر میں وسیع اور خوشنما منڈیاں ہیں، ان پر 24 چھتیں پڑی ہوئی ہیں۔ سایہ دار کوچے جن میں قطار در قطار دکانیں بنی ہوئی ہیں، جامع مسجد کے ہر دروازے کے آگے دور تک چلی گئی ہیں، اور خود جامع مسجد قابل دید ہے اور اس کا صحن کمال حسن و خوبی سے سنگ بستہ ہے۔ اس مسجد میں 50 سے زیادہ در ہیں۔ صحن میں 2 کنویں ہیں۔ حلب کا چوبی کام مشہور ہے۔ مسجد کی محراب پر قبلے سے چھت تک آبنوس کے ٹکڑے جوڑ کر نقش بنائے گئے ہیں۔ ان سے محراب کی خوبصورتی دوبالا ہو گئی ہے۔ اسی طرح منبر کی خوشنمائی دیکھنے کے قابل ہے۔ مسجد کی مغربی سمت میں ایک مدرسہ اور اس کے ساتھ بہت اچھا باغ بنا ہوا ہے۔ اس کے مثل شہر میں اور بھی 4-5 مدرسے اور مارستان یعنی شفا خانہ ہے۔ شہر کے باہر مضافات میں بہت سے باغ اور سرائے ہیں۔ ایک چھوٹا سا دریا شہر کے سامنے جنوب کی طرف بہتا ہے جسے قویق کہتے ہیں۔ مورخ یاقوت اس شہر کے بارے میں لکھتا ہے کہ حلب دارالخلافہ ہے۔ اس کی آب و ہوا نہایت عمدہ ہے۔ اس نام حلب کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں قیام کے زمانے میں حلب کے مقام پر اپنی گائے بکریوں کا دودھ دھویا کرتے تھے۔ ایک اور روایت ہے کہ بنی عمالقہ کی 3 بیٹیوں کے نام حلب، حمص اور برقزہ تھے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے نام پر ایک شہر بسایا۔ یہی یاقوت مزید لکھتا ہے کہ حلب کے قلعے میں مقام ابراہیم خلیل اللہ ہے، مگر ایک صندوق کے اندر یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کے موئے ریش محفوظ ہیں جو اس کے مطابق سن 1044 عیسوی میں ملے تھے۔ قلعے کے جنوب میں شہر کا واحد قبرستان ہے۔ اس کے قریب وہ جگہ ہے جسے مقام ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، اور مسلمان، یہودی اور نصارہ سب اس مقام کی یکساں عقیدت مندی کے ساتھ زیارت کو آتے ہیں۔ چونکہ مشہور ہے کہ اس کے نیچے کسی پیغمبر کی قبر ہے، حق یہ ہے کہ حلب ایک نہایت عمدہ شہر ہے۔ زراعت کے لیے سب مقامات کی زمینوں سے بہتر ہے۔
यहाँ कपास, तरबूज, ककड़ी, बाजरा, जवार, अंगूर, खुबानी, इंजीर, जवार और सेब की काश्त होती है और जमीनों की आबपाशी के लिए ज्यादातर बारिश पर दारोमदार होता है। यही मौर्रिख मजीद लिखता है कि हल्ब का कला देखकर आदमी अश अश करने लगता है। ये अपने इस्तेहकाम में 13वीं सदी ईस्वी में ज़रबुल मिस्ल हो गया था। शहर मैदानी इलाके में है, लेकिन बस्ती के वस्त में पूरी तरह मधुर एक पहाड़ी बुलंद होती चली गई है, जिसके पहलू को तराश दिया गया है और उसकी चोटी के ऊपर कला है, जिसकी अमीर खंदकें इतनी गहरी खोदी गई हैं कि जमीन की सोतों तक पहुंच गई हैं। कले के अंदर एक खजाना आब बना हुआ है, जिसमें मुसफ़्फ़ा पानी जमा रहता है। अंदर ही एक जामे मस्जिद, घोड़दौड़ का एक मैदान और काफी वसी बाग बने हुए हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के फर्जंद अल मुल्क ज़ाहिर ने शहर को अस्सर नौ बनाया और खंदक खुदवाई थी। अबुल फिदा जैसा मौर्रिख इस शहर के मुताल्लिक लिखता है कि हल्ब निहायत कदीम शहर है। इसका कला बहुत बुलंद और महफूज बना हुआ है। यहाँ मकाम इब्राहिम की ज़ियारत होती है। बस्ती के बराबर क़ुयूक़ दरिया गुजरता है। फिर भी हल्ब में बहुत कम बाग हैं और इराक से सरहदी कलों को जो सड़क जाती है, हल्ब उस पर वाक़ है। क़िसरीन शहर से 12 मील के फासले पर है। मशहूर सियाह इब्ने बतूता भी हल्ब गया। वो इसे वसी और शानदार शहर बताता है। वो लिखता है कि इसमें 2 कुएं हैं जिनमें कुदरती चश्मे से पानी आता है। किले के गिर्द 3 बुर्ज हैं। यहाँ के अच्छे मकामात में मकाम इब्राहिम है। खुद शहर को भी नस्ब इब्राहिम कहते हैं, यानी यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रहते थे और अपने भेड़ बकरियों का दूध गरीबों को मुफ्त देते थे। इब्ने बतूता मजीद लिखता है, हल्ब का बाजार बहुत अच्छा और खूबसूरती में बेनजीर है। ये जामे मस्जिद के चारों तरफ पे है। दुकानों की कतारों के बीच में जो रास्ते बने हुए हैं वो मस्जिद के दरवाजे की तरफ आते हैं। ये मस्जिद दुनिया की बेहतरीन मसाजिद में शामिल है। इसके सहन में पानी का हौज है। इर्द गिर्द निहायत नफीस तालाब बना हुआ है। मस्जिद का मिंबर आबनू से आज की कारीगरी का एक एजाज है। हल्ब में एक मारिस्तान यानी शिफाखाना और कई बड़े मदरसे हैं और शहर के बाहर वसी मैदान में मेवाजात के दरख्त, बाग और फल बोए जाते हैं। मंसूर बिन अहमद अपने लश्कर के साथ अभी हल्ब शहर से लगभग 20-25 मील फासले पर होगा कि सामने की तरफ से 2 घुड़सवार अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए आए। करीब आकर वो रुके। उन्हें अपनी तरफ आता देखकर मंसूर बिन अहमद और हसामुद्दीन जौकंदार जो अपने लश्कर के आगे थे उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। फिर उनमें से एक बोला और मंसूर बिन अहमद की तरफ देखते हुए कहने लगा, खुदा झूठ ना बुलवाए, अगर मैं गलती पर नहीं तो आप मंसूर बिन अहमद हैं। मंसूर ने जब असबात में गर्दन हिलाई तब उसने खुशी का इजहार किया। फिर कहने लगा, फिर मुझे हल्ब के हाकिम सईद बिन लोलू ने भेजा है। शायद आपको अभी तक खबर हो गई हो, सईद बिन लोलू के पास एक खासा बड़ा लश्कर हल्ब शहर के अंदर मौजूद था। लिहाजा वो इसी खुशफहमी में था कि इस लश्कर के जरिए वो मंगोलों को मार भगाएगा। लेकिन सईद बिन लोलू को जंग का कोई खास तजर्बा नहीं है। इसकी बिना पर वो अपने लश्करियों का हौसला बुलंद न रख सका और उन्हें बेहतर अंदाज में मंगोलों के मुकाबले में इस्तेमाल न कर सका, जिसकी बिना पर उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा और इसके नतीजे में अब वो शहर के अंदर महसूर हो चुका है और मंगोल लश्कर ने शहर का मुहासरा कर लिया है। अगर चंद दिन तक मजीद मुहासरा जारी रहा तो सईद बिन लोलू मंगोलों के सामने हथियार डाल देगा और चूंकि सईद बिन लोलू ने मंगोलों से टकराने की जुर्रत की है, लिहाजा शहर में दाखिल होकर मंगोल किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस बिना पर सईद बिन लोलू ने मुझे आपकी तरफ भेजा है कि आप हल्ब की मदद करें और मंगोलों पर हमला आवर होकर उनका कत्लेआम करें ताकि वो हल्ब शहर का मुहासरा तर्क कर दें। यहाँ तक कहने के बाद आने वाला जब खामोश हुआ तब मंसूर बिन अहमद मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर तुम दोनों सईद बिन लोलू का पैगाम ना भी लेकर आते तब भी मैं तुम पर इंकशाफ करूं। मैं अपने लश्कर के साथ हल्ब ही की तरफ जा रहा हूं। फिर मैं देखता हूं जिन मंगोलों ने शहर का मुहासरा कर रखा है वो कैसे पीछे नहीं हटते, कैसे शहर का मुहासरा तर्क नहीं करते। मेरे अजीज, मैं और मेरे लश्करी अलबीरा शहर की तरफ से आ रहे हैं। अलबीरा शहर में मंगोलों का जिस कदर लश्कर था उसका हमने किस्सा पाक कर दिया है और शहर पर अलबीरा ही के एक सरकर्दा शख्स को हाकिम मुकर्रर कर दिया है। खुदावंद कुद्दूस ने चाहा तो हल्ब में भी मामला कुछ ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। मंसूर बिन अहमद की तरफ से ये जवाब सुनकर सईद बिन लोलू की तरफ से आने वाले दोनों कासिद खुश हो गए थे। लिहाजा मजीद पेशकदमी जारी रही। 10 मील का फासला उन्होंने मजीद तय किया होगा कि मंसूर बिन अहमद के पास उसके मुखबिर पहुंच गए। उन्होंने ये इत्तला दी कि मंगोलों के लश्कर को आपके आने की इत्तला हो चुकी है। वो शहर का मुहासरा तर्क करके एक जगह पड़ाव कर चुके हैं और जमकर आपसे मुकाबला करने का इरादा कर चुके हैं। वो शहर से जरा पीछे हट गए हैं चूंकि उन्हें खबर हो चुकी है कि मुसलमानों का एक लश्कर जिसकी कमांदारी मंसूर बिन अहमद कर रहे हैं उनकी तरफ पेशकदमी कर रहा है। लिहाजा वो शहर से जरा फासले पर इसलिए हट गए हैं कि जब आपके साथ उनका टकराव शुरू हो तो कहीं हल्ब का हाकिम सईद बिन लोलू अचानक शहर से निकलकर उनकी पुश्त या पहलू पर हमलावर होकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। ये सारी तफसील जानने के बाद मंसूर बिन अहमद ने अपने मुखबिरों का शुक्रिया अदा किया।
پھر سعید بن لولو حاکم حلب کی طرف سے آنے والے ان دونوں قاصدوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم فی الفور یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد سعید بن لولو کو میرا سلام کہنا، اسے کہنا کہ میں شہر کے باہر منگولوں سے ٹکراؤں گا، اس دوران وہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر کے اندر ہی محفوظ رہے۔ منصور بن احمد کا یہ پیغام لے کر سعید بن لولو کے وہ دونوں قاصد وہاں سے روانہ ہوئے اور اپنے گھوڑوں کو سر پٹ دوڑاتے حلب کا رخ کر رہے تھے۔